اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک نیک اور صالح بندے کو منتخب کیا تاکہ وہ لوگوں میں امن، محبت اور احساس کو پیدا کرے۔ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے بندے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس، جیسے اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کی طرف بلانے لگے، وہ ہنس ہنس کر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے سنا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، شاید یہ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پوری قوم حیران ہو گئی اور حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اس پہاڑ کو چیر کر اونٹنی نکال سکتا ہے وہی سب کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ ساتھ میں جو کنواں ہے اس کا پانی ایک دن تم پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ سب نے تسلیم کیا۔ ایک دن یہ لوگ پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، لیکن افسوس، شیطان ان کو بھٹکاتا رہا کہ اس کنویں کے پانی پر قوم سمود کا حق ہے، اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دیا گیا کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام قطار بن سالف تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 2 گروہ بنائے اور کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے دور ہو کر دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس، وہ ان سب باتوں کا مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر قطار بن سالف نے ایک دن اس اللہ کی نشانی اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ اتنا ہی سچا ہے تو کہہ دے ہم پر عذاب نازل کرے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے کہا، بس 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو تم پتھروں کے گھر بنا کے اس میں رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گے اور تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ سب لوگ ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش کرنے لگے کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان پر آ گرا، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اور یہیں سے عذاب کی شروعات شروع ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہونے لگے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے علاوہ سب لوگ فنا ہو گئے، اور یوں ان ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں دفنا دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے اور آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ میں تو تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس، تم حق کے پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے آپ ان کے ساتھ مل کر فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کر رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری، اور وہیں سے آپ نے دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کیا۔ سلام ہو اللہ کا پیغام عام کرنے والے حضرت صالح علیہ السلام پر۔